السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ دوستو، بواسیر کیا ہے؟ یہ بھی ایک معمہ ہی ہے۔ ہر شخص کے نزدیک بواسیر ایک مختلف علامت کا نام ہے۔ پخانے میں خون آنا، یا پخانہ کرتے وقت پخانے کی جگہ پہ درد ہونا، یا پخانے کی سوراخ یعنی اینس میں سے مسوں یا موکوں کا باہر نکل آنا، یا یہ ہے کہ پخانے والے سوراخ اینس کے ساتھ ایک نیا سوراخ یا ایک نیا دانہ بن جانا، یا پھر پخانے والی جگہ پہ جلن یا سوزش کا ہونا۔ مریض عموماً ان سب علامتوں کو بواسیر ہی کا نام دیتے ہیں۔ جو ہمارے حکیم حضرات ہیں ان کی ایک اپنی کلاسیفیکیشن ہے۔ وہ اس مریض کو جس کو زیادہ خون آنے کا مسئلہ ہو لیکن درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو، وہاں پہ کوئی دانہ یا کوئی زخم نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ خونی بواسیر ہے۔ لیکن اگر خون آنا زیادہ بڑا مسئلہ نہ ہو لیکن اس کے مقابلے میں سوزش، درد، دانہ یا وہاں پہ کوئی زخم بنا ہو، اس کو بادی بواسیر کہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بواسیر کی 5-6 علامات جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، یہ 15-16 قسم کی مختلف بیماریوں کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، اور یہ ساری بیماریاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان میں سے 4 بیماریاں بہت اہم اور بہت عام ہیں۔ اس لیے ہم آج آپ سے بواسیر کی انہی 4 وجوہات کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ان میں سے سب سے پہلی تو دوستو ہے خونی موقع یا مسے، جن کو پائلز کہتے ہیں یا میڈیکل ٹرم میں ہیمورائڈز کہا جاتا ہے۔ دوسری فشر ہے، اور تیسری فسچولا، اور چوتھی پخانے والی جگہ کا یا اینل کینال اور ریکٹم کا کینسر ہے۔ اچھا دوستو، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کسی کو بھی ان بواسیر کی علامات میں سے کوئی علامت ظاہر ہو تو ڈاکٹر صاحب کو تشخیص کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ مریض کی بات سننے کے بعد اس کی پخانے والی جگہ کا اچھی طرح معائنہ کریں۔ صرف دیکھنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ پخانے والی جگہ یعنی اینس کے اندر انگلی ڈالنا، اور انگلی ڈالنے کے علاوہ اندر دیکھنے والا آلہ یعنی پروکٹوسکوپ ڈال کے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر بواسیر کا صحیح تشخیص اور اس کا علاج ناممکن ہے۔ اچھا، تو اب اس سے صاف ظاہر ہے کہ بواسیر جو ہے وہ ایک پردے والی جگہ کی بیماری ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ، خاص طور پہ جو خواتین ہیں، وہ اس کے بارے میں جھجکتی ہیں اور شرم کرتی ہیں، اور کئی عرصے تک مریض جو ہے وہ اس کا عذاب بیماری کا بغیر کسی کو بتائے جو ہے نا وہ بھگتتے رہتے ہیں۔ یہ کوتاہی سے مریضوں سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ اپنے ڈاکٹر صاحبان کو دکھانے جاتے ہیں تو بہت سارے ڈاکٹر صاحبان، خصوصی جو طور پہ جو ہمارے دوست جی پیز ہیں، وہ بھی معائنہ عموماً درست طریقے سے نہیں کرتے، بلکہ اکثر تو معائنہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ بعض اوقات اس وجہ سے کہ وہ ان کو خود بواسیر کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہوتا، یا اپنی سستی کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ ان کے کلینک میں ایسے معائنے کی فیسلٹی یا سہولت مہیا نہیں ہوتی، تو وہ صرف مریض کی بات سن کر کچھ دوائی لکھ کر اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کی تشخیص نہیں ہو سکتی صحیح طور پہ بواسیر کی، اور وہ بہت لمبے عرصے تک بواسیر کی جو بھی بیماری ہے اس کی تکلیف سہتا رہتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کینسر یا اس قسم کی کوئی چیز ہو تو اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے کہ بیماری جو ہے نا اس کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لا علاج ہی ہو جائے۔ تو آئیے دوستو، سب سے پہلے اب ہم آپ کو بواسیر کی جو سب سے اہم وجہ اور سب سے کامن وجہ ہے اس کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ اس کو خونی موقع یا خونی مسے کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں پائلز اور میڈیکل ٹرم میں ہیمورائڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ دوستو، بات کچھ ایسی ہے کہ جو ہماری پخانے والی جگہ اینل کینال ہے، وہ جب بند بھی ہوتی ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی درز رہ جاتی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی ہے کہ ہم سب کی اینل کینال کے اندر خون کی نالیوں کے 3 گچھے رکھ دیے۔ یہ گچھے جو ہیں ہیمورائڈل کشن کہلاتے ہیں، اور یہ پیک کر کے اینل کینال کو بند کر دیتے ہیں، تاکہ اگر ہم کسی محفل میں یا 4 لوگوں میں بیٹھے ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری لا علمی میں بلا ارادہ ہی گیس خارج ہو جائے، ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہیمورائڈل کشن جو ہے اپنے سائز میں بڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ان پہ زخم آ جائے تو پھر ان میں سے بلیڈنگ بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو کئی دفعہ یہ اپنی پخانے والی جگہ والی سوراخ میں سے باہر نکل آتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی مسے محسوس ہو رہے ہیں یا موقع محسوس ہو رہے ہیں۔ تو ہیمورائڈل کشنز کا بڑا ہو جانا، یا ان میں سے بلیڈنگ ہونا، یا دونوں، تو اس کو ہم خونی مسے
یا خونی موقع یا پائلز یا ہیمرائڈ کہتے ہیں۔ تو دوستو شروع میں تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ مسے یا موقع چھوٹے ہی ہوتے ہیں اور اینل کینال کے اندر ہوتے ہیں، ہاتھ لگانے سے محسوس نہیں ہوتے، لیکن بعض کا زخم ہو جائے تو ان میں سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اینل کینال سے یعنی پخانے والے سوراخ سے باہر محسوس بھی ہوتے ہیں۔ جب یہ محسوس ہونا شروع ہو تو یہ عام طور پہ زبان کی طرح ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، گیلے ہوتے ہیں اور تھوڑے سے لیسدار یا سلائمی ہوتے ہیں، اور ان میں سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ اچھا، جو بواسیر کے مسوں میں سے بلیڈنگ ہوتی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو مسوں میں سے آنے والا بلڈ بالکل تازہ اور ریڈ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خون کے ساتھ بعض اوقات مکس ہوا ہوتا ہے اور کئی دفعہ پخانے کے بعد بھی آ جاتا ہے یا پخانے کے اوپر اس کی لائن لگی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب وہ زور لگاتے ہیں تو مسا اتنا بڑا، اس کا سوراخ اتنا بڑا ہوا ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ تازہ خون کی دھار کے موڈ میں جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے مسے موقع کے طور پہ بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں اور بلیڈنگ کے طور پہ پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ دوستو اگر تو مسے چھوٹے ہیں اور ابھی اینل کینال کے اندر ہی ہیں، ٹھیک ہے، باہر سے ہاتھ پہ لگانے سے محسوس نہیں ہوتے لیکن بلیڈنگ کر رہے ہیں، تو عموماً اس قسم کے چھوٹے مسوں لیکن بلیڈنگ کرنے والے مسوں کا علاج خوراک میں کچھ تبدیلیوں سے اور تھوڑی سی دوائی سے ممکن ہے۔ تو ایسے مریض کو یہ چاہیے کہ اپنے خوراک میں جو ہے ایک تو گوشت اور اس کے ساتھ جو گرم چیزیں ہیں، مسالہ جات ہیں، اس قسم کی چیزوں کا، اگر خدا نخواستہ کوئی الکوہل لیتا ہے تو الکوہل بھی اس میں بہت پریشانی کا کاز کرتی ہے، تو ان کا استعمال بند کر دے یا گوشت کو کم از کم کر دے، اور اپنی خوراک میں سبزیوں اور پھلوں اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرے۔ اس کے علاوہ اسبگول کا چھلکا اگر 2 بڑے چمچ رات کو لیے جائیں تو اس سے بھی قبض بہت اچھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس سے بواسیر کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تاہم اگر صرف ان سمپل احتیاطوں سے بلیڈنگ نہ رکے تو ایک خاص دوائی ہے جس کو فلیوینوائڈ کہتے ہیں، جو ہمارے ملک میں ڈیفلون اور ڈاکسیم کے کیپسول کے نام سے جو ہے وہ دستیاب ہے۔ اگر مریض ان احتیاطوں کے ساتھ یہ دوائی استعمال کرے تو تقریباً 70% لوگ صرف اس احتیاط اور تھوڑی سی دوائی کے نتیجے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر موقع بڑے ہوں، زور لگانے پہ پخانے والی جگہ سے باہر نکل آتے ہوں، یا پھر یہ ہے کہ وہ تمام احتیاطیں اور فلیوینوائڈ کھا کے بھی دیکھ لیا، اس کے باوجود بلیڈنگ نہیں رک رہی ہے، تو پھر بھی آپریشن کی عموماً ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کئی چھوٹے موٹے پروسیجرز ایسے ہیں جو بڑے مؤثر طور پہ ان مسوں کا علاج کر دیتے ہیں۔ ان میں سے جو 2 اہم ترین پروسیجر جو کہ پرفارم کیے جاتے ہیں جن سے موقعوں کے علاج کے لیے، ان میں سے ایک تو بینڈنگ ہے اور دوسرا پائل کے انجیکشن ہے۔ تو اس میں بینڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص طریقے سے ایک خاص آلے کے ذریعے پروکٹوسکوپ سے جب پخانے والی جگہ کے اندر دیکھتے ہیں تو مسا سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو دوسرے آلے سے اس مسے کو پکڑ کے ایک ربر بینڈ اس مسے کے گردن کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے تاکہ اس میں آنے والی خون کی نالی بند ہو جائے اور بلیڈنگ رک جائے۔ اور انجیکشن میں یہ کرتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی دوائی اس مسے کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس کی بھی تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہوگی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ مسے سوکھ کے سکڑ جاتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی جھڑ جاتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے علاج چھوٹے اور درمیانے سائز کے مسوں کے علاج میں بہت مؤثر ہیں، اور ان میں ایک اور بڑی زبردست بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک میں ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہ بے ہوشی کی ضرورت ہے، نہ آپریشن تھیٹر کی، نہ داخل ہونے کی، اور نہ ہی ان دونوں میں، نہ بینڈنگ میں نہ انجیکشن میں، اگر اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے تو کسی قسم کا کوئی درد نہیں ہوتا اور مسوں کا علاج بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور آپ اس بینڈنگ یا انجیکشن کے بعد فوراً ہی گھر جا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے صرف 5% یا اس سے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بواسیر کہ یہ جو موقع یا مسے جن کو کہہ لیں وہ، یا جن کو پائل یا ہیمرائڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے لیے آپریشن کی ضرورت ہو۔ اچھا، اب آئیں دوسری کنڈیشن فشر کی طرف۔ فشر دراصل اینل کینال یعنی پخانے والی آنت کے اندر ایک زخم آ جاتا ہے، کٹ آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ عموماً یہ ہوتی ہے کہ مریض کو قبض ہوتی ہے اور اس کو بڑے سائز کا سخت پخانہ بنا ہوتا ہے اندر، تو جب اس کو نکالنے کے لیے زور لگاتا ہے تو اس پخانے کی چونچ پھنس جاتی ہے اور پخانے والی آنت یعنی اینل کینال کے استر کو بلیڈ کی طرح کاٹ دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو کٹ لگتا ہے وہ ہوتا تو بہت چھوٹا ہے، اس کا سائز تقریباً سائز اور شکل بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے بٹن کا کاج ہے، اور یہ پخانے والی جگہ یعنی اینل کینال کے شروع میں ہی ہوتا ہے، اور عام طور پہ ریڑھ کی ہڈی کی سائڈ پہ یعنی پیچھے والی سائڈ پہ، اگر آپ پخانے والی جگہ کے پیچھے والی سائڈ پہ ہاتھ لگائیں تو عموماً وہاں پہ بٹن کے کاج جیسی ایک جگہ محسوس ہوتی ہے، جو کہ اصل میں یہی فشر کا زخم ہوتا ہے اور ہاتھ لگانے میں بہت درد کرتا ہے۔
تو یہ جو فشر ہے اس کا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ کئی لوگ کئی دن اس کی وجہ سے ڈر کے مارے پخانہ نہیں کرتے، اور کئی لوگوں کو اتنا درد ہوتا ہے کہ درد کے مارے ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے پخانے والی جگہ ٹائٹ ہو گئی ہے اور کہیں وہ بے ہوش ہو کے گر ہی نہ پڑے۔ اچھا دوستو، اب اگر فشر کے علاج کی بات کی جائے تو اگر فشر تازہ ہو، ابھی چند دن پہلے 1-2 ہفتے پہلے ہوا ہو، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر قبض کا علاج کر لیا جائے اسبگول کے چھلکے سے یا کسی اور دوائی سے، یا خوراک میں جو تبدیلیاں پہلے آپ سے بتائی ہیں ان کے ذریعے کر لیا جائے، تو اس کے ساتھ کچھ کریمیں ملتی ہیں جو زخم پہ مؤثر ہوتی ہیں، زخم والی جگہ کو سن کر دیتی ہیں، درد کا احساس بھی کم کرتی ہیں، ہیلنگ کو بہتر کرتی ہیں۔ تو کریموں کا متعدد دفعہ دن میں استعمال کیا جائے، قبض کا علاج کیا جائے تو 50% لوگوں کا فشر اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو بھی اکثر لوگوں کو آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک آلہ جو سٹیل کا بھی آتا ہے اور پلاسٹک کا بھی آتا ہے، اس کو اینل ڈائلیٹر کہتے ہیں۔ یہ تقریباً اسی سائز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے پتلا اور پیچھے سے چوڑا، اس کی تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، لیکن اس کے پیچھے ایک کالر یا کنگری لگی ہوتی ہے۔ تو سن کرنے والی جیل آلے کے اوپر بھی لگائیں۔ مریض کو ہم یہ ہدایت کرتے ہیں کہ وہ ایک کمرے میں لیٹ جائیں، دروازہ اندر سے بند کر لیں، بائیں سائڈ پہ کروٹ لے لیں، اس آلے کے اوپر بھی اور پخانے والی جگہ کے اندر بہت ساری جیل لگا کے اس آلے کو پخانے والی جگہ کے اندر انٹروڈیوس کر لیں اور 20 منٹ تک اس کو وہیں پہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہی عمل وہ اگر صبح شام تقریباً 2 ہفتے دہرائیں تو 90% لوگوں کا فشر جو کہ 2-3 ہفتے سے زیادہ پرانا نہ ہو عموماً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر فشر اس سے ٹھیک نہ ہو، یا اس میں شروع سے ہی درد بہت زیادہ ہے، یا فشر پرانا ہے، کئی اس کو مہینے ہو گئے ہیں اور مریض لیٹ آیا ہے، تو پھر کئی دفعہ لوگوں کو اس کے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے لیے جو آپریشن ضروری ہوتا ہے اس کو لیٹرل اینل اسفنکٹروٹمی کہتے ہیں۔ یہ ایک بالکل معمولی سا چھوٹا آپریشن ہے لیکن بہت ہی عالی شان ہے۔ یہ فشر کا مستقل اور شافی علاج ہے، اور مریض آپریشن سے اگلے ہی دن اگر چاہے تو کام پہ چلا جائے۔ اچھا، اب آتے ہیں تیسری کنڈیشن یعنی فسچولا کی طرف۔ فسچولا کو مقامی زبان میں بگندر بھی کہتے ہیں لوگ۔ اچھا، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ پخانے والی جگہ اینل کینال کا جو سوراخ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک نیا راستہ یا ایک نیا سوراخ یا ایک نیا چھوٹا سا دانہ بن جاتا ہے، اور مریض یہ بتاتا ہے کہ جی یہ دانہ سوج جاتا ہے، اس میں شدید درد ہوتا ہے اور بڑے دن تک اس کو تکلیف دیتا ہے، آخر کار یہ دانہ پھٹ پڑتا ہے اور اس میں سے گند، ریشہ، پیپ، خون نکلتا ہے، جس کے بعد مریض کو کچھ سکون ہو جاتا ہے۔ لیکن سکون پہ زیادہ دیر نہیں چلتا، چند دنوں چند ہفتوں کے بعد اس کا منہ پھر بند ہو جاتا ہے، اس کے اندر پھر گند اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اور اس کے بعد پھر پھٹ جاتا ہے۔ تو یہ دوبارہ بند ہونے، منہ بند ہونے اور دوبارہ پھٹنے، منہ بند ہونے اور پھٹنے کا سلسلہ مہینوں حتیٰ کہ سالوں جاری رہتا ہے۔ اچھا دیکھیں، فسچولا میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو پخانے والی آنت یعنی اینل کینال ہے اس کے اندر سے ایک نیا راستہ، پتلا سا ایب نارمل راستہ بن جاتا ہے جو اینس کے ساتھ جلد پہ آ کے کھلتا ہے۔ تو جو اس کا جو بیرونی سوراخ ہے اس راستے کا، وہ تو وہی دانہ ہے جو فسچولے والا دانہ ہوتا ہے، لیکن اس راستے کا ایک اندرونی سوراخ آنت کے اندر بھی کھل رہا ہوتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان آر پار کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ آپریشن کے ٹائم پہ جب مریض کو نشہ مل جاتا ہے تو سرجن صاحب اس بیرونی دانے سے ایک تار ڈالتے ہیں، وہ تار اینس کے اندر سے جا کے اینس کے سوراخ میں سے نکلی ہوئی ہے۔ تو یہ تصویریں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں۔ تو آپریشن کے درمیان یہ پورا راستہ نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب فسچولا کے بارے میں سب سے اہم بات جو آپ کو جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک دفعہ فسچولا بن جائے تو یہ کبھی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو سکتا، مریض کو لازماً اس کا آپریشن کرانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ جب دانے پہ سوزش ہو تو آپ درد کی کوئی دوائی اپنی تکلیف کے لیے لے لیں، لیکن کوئی دوائی، کوئی اینٹی بایوٹک، معاف کیجیے گا، کوئی اینٹی بایوٹک اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ مریض کو لازماً اس کا آپریشن کرانے کی ضرورت ہے، اور اگر اس کے آپریشن میں بہت زیادہ ڈیلے کیا جائے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ اینل کینال کے ساتھ ایک دانہ بنا ہوتا ہے وہاں کچھ عرصے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا منہ جو ہے نا بننا شروع ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کا جو آپریشن ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ مشکل اور زیادہ پیچیدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا دوستو، اب آخر میں ہم آپ سے ذکر کریں گے پخانے والی جگہ اور پخانے والی آنت یعنی اینل کینال اور ریکٹم کا کینسر۔ یہ کینسر ظاہر ہے ایک بہت خطرناک بات ہے۔ اب یہ اینل کینال کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، سکن یعنی سرفیس کے اوپر،
اور اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے. زیادہ یہ اندر ہی ہوتا ہے, بہت کم باہر ہوتا ہے. لیکن اگر یہ باہر ہو تو ہاتھ یا انگلی سے مریض کو زخم کی شکل میں محسوس ہوتا ہے. یہ زخم باقی جلد سے تھوڑا سا ابھرا ہوا, اور یہ جگہ زخم والی سخت ہوتی ہے, اور ہاتھ لگانے پہ اس میں سے بلیڈنگ ہوتی ہے. اور اگر یہ باہر آپ کو مریض کو محسوس ہو رہا ہے تو اس میں درد بھی عموماً کافی سارا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ آنت کے اندر ہے تو پھر یہ ظاہر ہے سنجے پہ ہاتھ لگانے پہ محسوس نہیں ہوتا, لیکن دیگر علامات پیدا کرتا ہے. اس کی سب سے اہم علامات 3 ہیں. سب سے پہلی بات تو وہی ہے کہ جب پخانے والی جگہ آنت کے اندر یہ زخم ہے تو جیسے میں نے بتایا یہ زخم بلیڈنگ کرتا ہے, تو پخانے کے ساتھ خون آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ خون پخانے کے ساتھ لگ کے بھی آ سکتا ہے, پخانے کے اوپر ایک لکیر بھی لگی ہو سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مریض جب پخانہ کرتا ہے تو اس کے بعد تقریباً 1-2 چمچ کے برابر خون جو ہے وہ چھپک کر کے جو ہے کموڈ میں گر جاتا ہے. اس کو سپلیش ان دا پین بھی کہتے ہیں. تو دوسری جو بڑی اہم جو بات ہے, لیکن بہت زیادہ مقدار میں بلیڈنگ جیسا کہ اس کے پائل کے موقع میں ہوئی تھی کبھی نہیں ہوتی ہے. تو دوسری جو اہم علامت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مریض کی پخانہ کرنے کی جو ہیبٹ ہوتی ہے, مثال طور پہ ایک مریض یہ کہتا ہے کہ جی میں دن میں نارملی صبح اور شام 2 دفعہ پخانہ کرتا ہوں. کہتا ہے جی مجھے قبض ہونی شروع ہو گئی ہے, میں اب دن میں 1 دفعہ یا دوسرے دن جا کے پخانہ کرتا ہوں, وہ بھی مجھے بڑا زور لگانا پڑتا ہے, پخانہ سخت آتا ہے اور اس میں بلڈ ہوتا ہے. تو یہ جو قبض اور بلڈ کا جو مکسچر ہو جاتا ہے نا, یہ دونوں علامتیں ملتی ہیں, بہت خطرناک بات ہے. اور اس کے ساتھ کبھی کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبض کے ساتھ ایک دم کسی دن خون اور لیس سے ملا ہوا پتلا پخانہ بھی آ جاتا ہے. اچھا, ایک تیسری علامت جو ہو سکتی ہے کچھ مریضوں کو جن میں کینسر تو آنت کے اندر ہو, کینسر کا پھوڑا, لیکن ہو نیچے کر کے نا, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کو ہر وقت یہ حاجت ہوتی رہتی ہے کہ جیسے اس کو پخانہ آ رہا ہے. تو اصل میں تو وہ کینسر کا پھوڑا ہے جو آنت میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے, مریض کو لگتا ہے کہ یہ پخانہ ہے, لیکن پخانہ کرنے پہ وہ خارج نہیں ہوتا. تو مریض کو ہر وقت ایک حاجت ہوتی ہے, پخانہ کرنے کے باوجود بھی اس کی تسلی نہیں ہوتی ہے. تو پیارے دوستو, آپ نے دیکھا کہ بواسیر کی یہ جو علامتیں ہیں یہ متعدد بیماریوں میں ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک معمولی سے موقع اور فشر سے لے کے کینسر تک کسی بھی علامت کی نشاندہی کر سکتی ہیں. اس لیے ہماری آج کی ویڈیو کا حاصل کلام یا ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ اگر کسی کو بواسیر کی ان 5 علامتوں میں سے کوئی علامت بھی ظاہر ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وقت ضائع کیے بغیر کسی اچھے سرجن سے رابطہ کرے. لیکن ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے ڈاکٹر صاحب کو دکھایا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے آپ کی بات سن کے آپ کی پخانے والی جگہ کا نہ تو معائنہ کیا ہے, نہ اس میں انگلی ڈال کے محسوس کیا ہے, نہ ہی وہ جو دیکھنے والا آلہ ہے جس کو پروکٹوسکوپ کہتے ہیں وہ ڈال کے آپ کا معائنہ کیا ہے, تو پلیز آپ کی درست تشخیص نہیں ہوئی ہے. یہ کافی معائنہ نہیں ہے, آپ کو لازمی طور پہ کسی دوسرے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. تو دوستو, ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے, ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فوراً آپ تک پہنچ جائے. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.